السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا یہ دوسرا ہفتہ ہے جس کے اندر ہم اپنا مجموعی طور پہ سبق نمبر 3 کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم سورۃ المومن کی آیت نمبر 41 سے لے کے 85 تک مکمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ باذن اللہ ہماری یہ سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر انشاءاللہ باذن اللہ مکمل ہو جائے گی۔ کورس کے مقاصد یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ وغیرہ جاننا، اس کو لکھنا اور اس کے حوالے سے بات کرنا، اور کورس کا تعارف بھی آپ گزشتہ 4 کورسز سے مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کورس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کے اندر ہمیں کیا کیا فوائد مل رہے ہیں۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہم جب اپنی آخری کلاس میں تھے تو ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر موجود تھے، اور فرعون کے ساتھ ایک ایسے آدمی کی کنورسیشن ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی جو فرعون کے خاص الخاص لوگوں میں سے تھا، اور یہ ایسا آدمی تھا جس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان کا اعلان تو کر دیا تھا لیکن اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور مسلسل وہ یہ باتیں کر رہا تھا کہ کیا کہ تم کسی ایسے آدمی کو قتل کرنا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف اس بات کا حکم دیتا ہے یا یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو اسی آدمی کی گفتگو آگے بڑھتی ہے اور آگے چلتی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کا آگے مزید آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اچھا چلے جی میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں پھر، تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے اور ہماری جو بات ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو انشاءاللہ باذن اللہ۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی اس کو فالو کیجئے گا۔ چلیں ابھی مجھے بتا دیں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری اسکرین نظر آ رہی ہے انشاءاللہ اور آواز بھی کلیئر ہے؟ جی سر جی سر جی سر چلیں الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَيَا قَوْمِ، ابھی یہ آدمی مسلسل باتیں کر رہا ہے، ابھی اگلی بات اس کی شروع ہو گئی، کہنے لگا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ، کیا ہے کہ میں تو تم کو پکار رہا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، کس طرف؟ إِلَى النَّجَاةِ، نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي، اور کیا ہی عجیب معاملہ ہے کہ تم مجھے پکار رہے ہو یا بلا رہے ہو، إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، یعنی میرا اور تمہارے درمیان میں معاملہ بڑا مختلف ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں، دیکھیں جو دعوت ہوتی ہے نا، دعوت یہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک دعوت وہ ہوتی ہے جس کو دعوت خیر کہا جاتا ہے، خیر کی طرف پکارنا، نیکی کی طرف پکارنا، جنت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور دوسری دعوت کی قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دعوت الشر، شر کی طرف، برائی کی طرف، جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ تو ہماری سوسائٹی کے اندر دونوں طرح کے دعات موجود ہیں، دونوں طرح کی پکارنے والے موجود ہیں، دونوں طرف کے علماء اور دونوں طرف کی جو باتیں ہیں وہ موجود ہیں، کہ لوگ اللہ کی طرف بھی بلا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ، عقیدہ توحید کے علاوہ لوگوں کو کسی اور طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ بات اس آدمی نے کہی جو ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سے، اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہے، مطلب کیا معاملہ ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے پکار رہے ہو، لأکفرا، کہ میں انکار کر دوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کا، یعنی تم مجھے ایسی طرف دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کر دوں، واشرکا، اور میں شریک ٹھہراؤں، بھی اس کے ساتھ، ما، اس چیز کو، لیس لی، نہیں ہے میرے لیے، بھی، جس کا، علم، کوئی علم، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بناؤں جن کا علم مجھے نہیں ہے اور جن کے بارے میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مطلب مثال کے طور پہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تدبر اور تفکر کرنے والی ذات ہے، وہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے، وہ لوگوں کو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ آسمان و زمین کو پالنے والی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے۔
اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز جس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، یا وہ حجر ہے یا وہ شجر ہے یا وہ کوئی قبر ہے یا وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مطلب ہمارے پاس کوئی دلیل یا کوئی علم نہیں ہے، تو اس کو میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ برابر کر لوں؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں یا تم کو پکارتا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، غالب رب کی طرف، الغفار جو معاف کرنے والا ہے، یعنی غالب اور معاف کرنے والے کی طرف میں تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ تمہاری اور میری دعوت کے درمیان میں فرق دیکھو، لا جرم، کوئی شک نہیں، انما کہ تدعوننی، تم مجھے پکارتے ہو، الیہ اس کی طرف، لیس لہ نہیں ہے اس کے لیے، دعوتن کسی بھی قسم کا بلانا، فی دنیا دنیا میں، ولا فی الاخرہ اور نہ ہی آخرت میں۔ یعنی یہ بڑی لاجیکل بات کی ہے اس آدمی نے کہ تم مجھے جس طرف دعوت دے رہے ہو نا، آخر اس کی طرف بلانے کا کوئی لاجک تو ہو، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہو۔ یعنی ایک وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو چلانے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کو اپنی ہوش نہیں ہے، یا بے جان پتھر ہیں، یا بے جان وہ درخت ہیں، یا وہ بے جان لکڑیاں ہیں، یا وہ بے جان قبریں ہیں، یا وہ بے جان قسم کے لوگ ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ سمجھ بوجھ ہے اور وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت کے اندر نہیں رکھتے۔ تو یہ کیسے ہے؟ مطلب کوئی شک نہیں جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، نہ دنیا میں ان کا کوئی کردار ہے، نہ ایسا کوئی حصہ ہے، نہ دنیا کے بنانے میں، نہ اس کا نظام چلانے میں، اور نہ ہی آخرت کے اندر وہ کسی قسم کے حصاجے دار، یہ حصے دار ہیں۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ مردنا، ہم سب کا لوٹنا، الاللہ اللہ ہی کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ کہ حد سے تجاوز کرنے والے، ہم وہ اصحاب النار جہنمی لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ عام طور پہ جو ہمارے ہاں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور ترجمہ بالکل صحیح ہے، مسرفین کا مطلب یا اسراف کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہاں پہ جو اسپیسیفک بات کی گئی ہے مسرفین کی، وہ یاد رکھیں، انسان کا حد سے تجاوز کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی ذات لے آئے جو اللہ کے مقابلے میں رتی برابر کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یعنی اگر میں نے برابری کروانی ہے تو کم از کم کوئی نہ کوئی برابری والا معاملہ تو ہو۔ میں مثال کے طور پہ آپ دنیا کی مثال لیں کہ اکھاڑے کے اندر میں ایک پہلوان لے کے آتا ہوں اور اس کے مقابلے میں دوسرا پہلوان لے کے آتا ہوں، ان کا وزن بھی برابر ہے، ان کا جسم بھی برابر ہے، ان کی ہائٹ بھی برابر ہے، لائٹ ویٹ یا ہیوی ویٹ قسم کے وہ چیمپئن اور وہ فائٹ ہونے جا رہی ہے، تو ہم کہیں گے یار یہ برابری والا معاملہ ہے، اوپر نیچے کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں ایک طرف 100 کلو کا بندہ لے آؤں اور دوسری طرف 13 کلو کا بندہ لے آؤں تو یہ برابری تو نہیں بنتی۔ اور اہل عقل یا اہل دانش کے لیے یہ برابری نہیں، یہ احمقانہ رویہ ہے کہ تم مقابلے میں کس کو لے کے آ رہے ہو۔ واللہ یقین کریں جو مشرک ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو لے کے آنا یا مخلوق کو لے کے آنے والا آدمی ہوتا ہے، اس کی عقل اسی طرح سے بند ہوتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں لانے کے لیے یہ حد سے تجاوز کرنا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں ایسی ذات کو لے آؤ جو کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی، جو کوئی عقل نہیں رکھتی، جس کو کوئی خیال نہیں ہے، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی تو برابری ہونی چاہیے نا، لہٰذا اللہ کی برابری کسی طرح سے نہیں ہے، اور یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کا ٹھکانہ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، اب یہ جو مسلمان تھا یہ کہنے لگا فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اب فرعون اس سے گپ شپ لگانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ میں نے اب اس کو سزا دینی ہے، یا میں اس کو اپنے عہدے سے برطرف کر دوں گا اور اس کو سزا دوں گا، اس کو دنیا کے اندر عبرت بنا دوں گا۔ اس حالات کو یا ان احوال کو بھانپتے ہوئے اس مومن آدمی نے یہ بات کہی، کہنے لگا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب تمہیں یاد آئے گا یا تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تم کو ابھی باتیں کر رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ، اور میں سپرد کرتا ہوں، امری اپنے معاملے کو، اللہ اللہ کی طرف، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، بصیر وہ دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ والی جو آیت یہاں پہ وَأُفَوِّضُ امری اللہ ہے نا، یہ بہت بڑا رحمت کا خزانہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ کیوں؟ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کی سپرد کر دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ امری اللہ، یا اللہ میرے اوپر مصائب آئے، اللہ میرے اوپر پریشانیاں آئیں، یا اللہ خاندانی طور پہ میں پریشانیوں کا شکار ہوا، اللہ مالی طور پہ ہوا، اللہ بدنی طور پہ ہوا، یا اللہ میرے جتنے بھی معاملات ہیں وَأُفَوِّضُ امری، میرے سارے کے سارے معاملات تیرے سپرد ہیں۔ قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا وہ ہو گیا۔
مومن ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اور اپنے معاملے کی سپرداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بصیر وہ دیکھنے والا ہے، بالعباد یہ اپنے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ لہذا ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی جناب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنے معاملے کی سپرداری کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی بات کے دنیا میں چھوڑ دے یا اس کو بے آسرا کر دے۔ اور اس کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مومن آدمی کا ساتھ دیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا، جو اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، فوقاہ اللہ پس بلند کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا اوپر کر لیا یا بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، سیئات اس پریشانی سے، ما جو مکروا چال چلی، یعنی وہ جو بری چال آل فرعون نے اس کے خلاف چلی تھی، اللہ نے اس کو اس سے بچا لیا، وحاقہ اور گھیر لیا، بآل فرعون آل فرعون کو، سوء العذاب بڑا تکلیف دہ عذاب، برے عذاب نے آل فرعون کو گھیر لیا۔ اب آل فرعون کو کیا گھیرا آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ ہم پہلے بار بار پڑھ چکے ہیں کہ آل فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے دریا کے اندر غرق کر دیا، اور فرعون کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے تمہارے اس بدن کو آج نجات دے دی ہے تاکہ یہ قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں النار آگ، یعرضون وہ پیش کی جاتی ہے، علیہا ان پر، غدواً صبح کے وقت، وعشیہ اور شام کے وقت۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، بعض لوگ ہمارے ہاں ایسے ہیں جو عذاب قبر یا عالم برزخ کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یا یہ چیز نہیں ہے یا وہ چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد انسان چاہے سمندر کی تہوں میں چلا جائے یا آسمان کی بلندیوں پہ گم ہو جائے، یا سمندر کی مچھلیاں اس کو اپنے پیٹ میں نگل لیں، یا آسمان کے پرندے اس کو نوچ لیں، یا جنگلات کے جانور اس کو کھا جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی کسی بھی کیفیت کے اندر اس کو جنت کی نعمتیں دینے اور جہنم کا عذاب دینے پہ قادر ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال لے لیں، دیکھیں ہم نے ایک آدمی کو، ایک مردے کو دفنا دیا، 10 سال 5 سال 4 سال 3 سال بعد ہم اس کی قبر کشائی کریں تو ہمیں اندر سے ہڈیاں ملتی ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ بوسیدہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، لہٰذا اس کے اوپر جنت کی نعمتیں نہیں ہیں یا جہنم کا عذاب نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو وہ مردہ واپس جانے والوں کے قدموں کی چاپ کو سنتا ہے، پھر منکر اور نکیر آ جاتے ہیں، وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل ان کو دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بندہ جو مومن ہے یہ جواب دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کے لیے قبر تحد نگاہ کھول دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم فزیکلی یا اوپر سے دیکھیں تو ہم نے تو 4x4 کی ایک قبر بنائی تھی، لیکن یہ قبر تحد نگاہ کھل گئی، کیا باقی مردے تنگ ہو جائیں گے اس کی وجہ سے؟ نہیں، یہ ہماری عقل سے اوپر کی باتیں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے، وہ کس طرح سے ان کو کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی قبر کھل جاتی ہے اور اس کے اوپر جنت کا بستر اس کے لیے آ جاتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں خوابگاہ کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو جہنمی ہے اس کے لیے آگ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کو ہتھوڑوں کے ساتھ اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی جاتی ہے، جہنم سے اس کا بستر آ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں عالم برزخ کی ہیں، ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لہٰذا ہم اس بات پہ یقین کامل رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد نعمتیں دینے کے اوپر بھی قادر ہے، لہٰذا انکار نہیں کیا جائے گا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ بہت بڑی دلیل ہے عالم برزخ کے اندر عذاب کے اوپر، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النار آگ، یعرضون وہ پیش کی جاتی ہے، علیہا ان پر، غدوا صبح کے وقت، وعشیا اور شام کے وقت، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ اور جس دن تقوم قائم ہو جائے گی، الساعۃ قیامت، ادخلوا اللہ کہیں گے ادخلوا داخل ہو جاؤ، آل فرعون اے آل فرعون، اشد العذاب سخت ترین عذاب کے اندر۔ مرنے کے بعد جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا عالم برزخ کے اندر عذاب ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور اس سے دوچار کر دیا جائے گا۔
اور اگر عذاب قبر کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ کی دعائیں مانگی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے کہ انسان ان کو نمازوں کے اندر پڑھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو لہٰذا مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے یا جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، وہ کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. ہم کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ مرنے کے بعد کون سا کوئی بندہ واپس آیا جس نے آ کے بتایا ہو یار بڑی عیاشی لگی ہوئی، جنت کے بڑے میرے لیے پھل آ رہے ہیں، یا کسی نے واپس آ کے بتایا ہو میرے اوپر سانپ مسلط کیا ہوا ہے. یہ اللہ کے کام ہے، جیسے وہ چاہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب یتحاجون، وہ لڑائی کریں گے، فی النار، آگ میں. قیامت کے دن اہل جہنم جب جہنم میں چلے جائیں گے کفار، تو وہ آپس میں وہ لڑائی کر رہے ہوں گے فی النار، آگ کے اندر. فیقولوا، تو کہیں گے الضعفاء، کمزور لوگ، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، انا کننا، بے شک ہم تو تھے، لکم، تمہارے لیے، تبعا، پیروی کرنے والے، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے. فہل انتم، تو کیا تم، مغنون، ہمیں بچا سکتے ہو یا بچا سکتے ہو، عنا، ہم سے، یا دور کر سکتے ہو، عنا، ہم سے، نصیباً، کچھ حصہ، من النار، آگ کا، یعنی تم ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو. یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رہنمائی رکھی ہے. دیکھیں دنیا کے اندر میرا لیڈر کیسا ہے، یہ میرے لیے مطلب میرا آئیڈیل کیسا ہے، یہ میرے لیے سوالیہ نشان ہے. آج دنیا کے اندر لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے آدمی کل قیامت کے دن یہ جن کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں یہ اپنا دامن چھڑوا لیں گے. اور یہ کمزور لوگ جو ان کے پیچھے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے، چاہے وہ سماجی لیڈر ہے، چاہے وہ اسلامک لیڈر ہے، یہ وہ کچھ بھی ہے، اس کا جائزہ لیں. کیا وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والا ہے؟ کیا وہ عقیدہ توحید پہ ہے؟ کیا وہ عقیدہ توحید کی دعوت دینے والا ہے؟ اگر تو اس کے اندر نیکیوں کا معاملہ موجود ہے تو الحمدللہ آپ کے لیے مبارک ہو، وہ اچھا لیڈر ہے. لیکن اگر ہم بس اپنی سیاسی دشمنی اور اپنی سیاسی معاملات کو لے کے اچھے کو اچھا نہیں کہتے، برے کو برا نہیں کہتے، اور اپنے لیڈر کے برے بات کو بھی اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دوسروں کے اچھے کو بھی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہی حال ہوگا لوگوں کا. جہنم میں بیٹھے ہوں گے اور جن کو اپنا لیڈر بنایا ہوا تھا وہ بھی وہیں پہ ہوں گے، اور ان سے یہ کہہ رہے ہوں گے یار تھوڑا سا عذاب تو ہم سے دور کر دو، ہم تو دنیا کے اندر تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، تمہاری ایک آواز پر لبیک کہا کرتے تھے، تمہارے آنے پر ہم، تمہاری دعوت پر ہم روڈوں پہ آ جایا کرتے تھے، جلاؤ گھرایو کیا کرتے تھے، لوگوں کو مار دیا کرتے تھے، نہ جانے کون کون سے کام کرتے تھے، تھوڑا سا عذاب ہم سے دور کر لو. تو قال الذین استکبروا، قالا، تو کہیں گے، الذین، وہ لوگ، استکبروا، جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا، انا، بے شک ہم، کل، سارے کے سارے، فیہا، اب اس میں ہیں، اب تو ہم سارے ہی برابر ہیں اس کے اندر. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، قد حکم، یقیناً اس نے فیصلہ کر دیا، بین العباد، اپنے بندوں کے درمیان. اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کر دیا ہے. آج ہم اور آپ سب ایک جگہ پہ جمع ہیں اور برابر ہیں، لہٰذا کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا. اب جب یہ کنورسیشن ختم ہو جائے گی تو یہ اہل جہنم اب فرشتوں کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ میری بات سنتے ہوئے نا تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ خدا اللہ نہ کریں ہم لوگ جہنم میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے. لیکن سوچیں کہ آپ جنت میں اور جنت سے آپ یہ والا نظارہ جہنم کے اندر کر رہے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی. اللہ کہتے ہیں اب یہ انہوں نے آپس میں باتیں شاتیں کر لی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، نتیجہ صفر ہے. تو وقالا، کہیں گے، الذین، وہ لوگ، فی النار، جو آگ میں ہیں، سارے اکٹھے ہو کے آگ والے اکٹھے ہو جائیں گے. کن کے پاس؟ لخزنتی جہنم، جہنم کے جو دروغے ہوں گے یا جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جہنم پہ کام کرنے والے فرشتے ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ادعوا ربکم، یار اپنے رب سے دعا تو کر دو. ادعوا، دعا کرو، ربکم، اپنے رب سے، کس چیز کی؟ یخفف عنا، وہ کم کر دے ہم سے، یومن، ایک دن، من العذاب، عذاب سے. اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمیں ایک دن عذاب نہ دے، ایک دن کے لیے عذاب کم کر دے. اب یہ آگے سے جو فرشتے ہوں گے یہ جواب دیں گے، قالو، کہیں گے، اولم تکو، کیا نہیں تھے، تأتیکم، آئے تمہارے پاس، تأتیکم، آئے تمہارے پاس، رسولکم، تمہارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کے، معجزات کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں. کیا تمہارے نبی تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ قالو، تو آگے سے جواب دیں گے، بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس ہمارے نبی آئے تھے.
قالو تو تب فرشتے آگے سے جواب دیں گے فدعو جاؤ پھر پکارو اپنے رب کو، میں کیا ہم کیا کر سکتے ہیں، تم ہی دعائیں کرتے رہو، تم ہی پکارتے رہو جو پکارنا ہے۔ وما دعاء الکافرین، اللہ فرماتے ہیں وما اور نہیں ہے دعاء الکافرین کافروں کا پکارنا الا مگر فی ضلال سوائے اس بیکار ہے، جہاں جتنا مرضی شور شرابہ کریں کوئی ان کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور دیکھیں جہنم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے فرشتے ہیں ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، غلاظ شداد سخت دل والے لوگ ہیں، چیخو پکار ان پہ کوئی اثر نہیں کرتی، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ کسی انسان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کے گال پھاڑ کے رکھ دو تو وہ اسی وقت اس کے گال پھاڑ کے رکھ دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمرانی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ ایک بھاری پتھر اٹھاؤ اور کسی آدمی کے سر پہ مار کے اس کا سر کچل دو تو ایک لمحے بھر کے لیے ان کے دل کے اندر رحم نہیں آئے گا اور وہ قتل کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے، تو یہ فرشتے آگے سے کہیں گے چلو جاؤ بھائی خود ہی جا کے کر لو جو کرنا ہے تم نے، ہم نہیں کہتے، مانگ لو پھر اللہ سے اگر تم نے جو بھی کچھ مانگنا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں انا بے شک لننصر، البتہ ہمارا مدد کرنا، رسولنا ہمارے رسولوں کی، البتہ ہم ضرور بضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کی بھی آمنوا جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر، ویوم اور جس دن یقوم قائم ہوں گے یا کھڑے ہو جائیں گے الاشہاد گواہی دینے والے، گواہ کھڑے ہو جائیں گے، شہداء کھڑے ہوں گے، اور یہ شہداء کون ہوں گے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، یہ باقی انبیاء کرام ہوں گے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے، نبی کو بلائیں گے اور اس کی امت کو بلائیں گے، اور امت سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم تک میرا پیغام پہنچا تھا؟ امت وہاں پہ انکار کر دے گی کافروں کی، کہے گی یا اللہ ہمارے پاس تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تھا۔ اللہ نبی سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ نبی کہیں گے ہاں اللہ ہم نے پہنچایا تھا۔ گواہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ امت وسطیٰ یعنی امت محمدیہ، ہم لوگ گواہی دیں گے کہ اللہ ہر نبی نے اپنی امت تک تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، یوم اس دن، لا ينفع نہیں فائدہ دے گا الظالمین ظالموں کو، معذرتہم ان کا معذرت کرنا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہوگی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوگا سوء الدار بہت ہی برا گھر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، ان کی معذرتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الہدا ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا بنو اسرائیل کو الکتاب کتاب کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا کتاب کا۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ ہدن جو ہدایت دینے والی ہے، وذکرا اور یہ نصیحت دینے والی ہے، کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے۔ اس کتاب کے اندر ہم نے ہدایت رکھی اور نصیحت رکھی کن لوگوں کے لیے؟ جو سمجھدار لوگ ہیں۔ یاد رکھیں کہ جتنی بھی قومیں ہیں ان قوموں کے اندر اللہ نے جس کو کتاب دی اس قوم کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ قرآن مجید کے وارث ہیں، اور اچھے ورثاء وہ ہوتے ہیں جو اپنی وراثت کو سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ اپنی وراثت سے فائدہ لیتے ہیں۔ فائدہ کیا؟ ہدن ہدایت کا، وذکرہ اور نصیحت حاصل کرنے کا۔ ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس سے فائدہ لیں، لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لوگ اس سے وہ طریقے جان سکیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت کی دائمی خوشیوں کے اندر یا نعمتوں کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تھی، یہ کتاب اس لیے نازل نہیں ہوئی تھی کہ صرف آپ اس کو پڑھ لیں، رمضان کے اندر 20 بار قرآن پاک مکمل کر لیں، رمضان کے بعد اس کو غلاف میں لپیٹ کے خوشبو لگا کے جناب وہ اونچی سی جگہ پہ رکھ دیں اور کہہ دیں جی بس ٹھیک ہے جی الحمدللہ اس کتاب کے نزول کا مقصد پورا ہو گیا۔ نزول کتاب کا مقصد یہ نہیں تھا جو ہم نے سمجھ لی ہے۔ ہدن و ذکرہ، ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ سمجھدار لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَاصْبِرْ پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ
بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ حق وہ سچا ہے، واستغفر اور استغفار کیجئے، لذنبک اپنے گناہوں کے لیے۔ یاد رکھے رسول اللہ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کرام کا کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لیکن ان کی چھوٹی موٹی جو لغزش ہوتی ہے اس کو بھی سخت قسم کی اس کے اوپر پکڑ کی جاتی ہے، کوئی اجتہادی چھوٹی سی غلطی اس کے اوپر پکڑ کی جاتی ہے۔ جیسے سورۃ فتح کے اندر اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطائیں نہیں ہوتی، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن اجتہادی طور پہ کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے۔ جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی نجات مانگ لی تھی، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھنا مانگ لیا تھا، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ معاملات کر لیے تھے، تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تم کثرت سے استغفار کرو۔ وسبح اور تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور دن کے وقت، صبح اور شام کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کریں، اور نمازوں کے اوقات بھی اس کے اندر اجمالی طور پہ آ گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ یجادلون وہ جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، آتاہم جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں آئی، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، بیٹھے ہیں جی، کہنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل میں جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ بات بڑی اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، جان لیں۔ مشرکین مکہ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی تھیں، نمبر ایک عقیدہ توحید کا انکار کرنا، اور نمبر دو عقیدہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا۔ ان دو چیزوں کا وہ شد و مد کے ساتھ انکار کرتے تھے، عقیدہ توحید کو نہیں مانتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کا یا ان آیات کا مذاق اڑاتے ہو، کوئی دلیل بھی تو لاؤ نا، اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی تو لاؤ۔ ہم نے تمہارے سامنے نشانیوں کے انبار لگائے، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، زمین سے پودے نکل آتے ہیں، زمین سے گھاس اگاتی ہے، اور تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مر گئے، اور دوبارہ ان کو اٹھانے پہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے بارے میں ایسے جھگڑا کر رہے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان فی صدورہم ان نہیں ہے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، الا مگر کبر تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ما ہم نہیں ہیں وہ ببالغیہ اس کو پہنچنے والے، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو بات موجود ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر دیں، یا صحابہ کرام کو ختم کر دیں، یا دین اسلام کو ختم کر دیں، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ ان کے دلوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ارادوں کو پورا نہیں کرے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یاد رکھیں کہ یہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اس دین کو غالب کرنا تھا، ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کیوں نہ جانے۔ لہٰذا ان کے دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، اول تو وہ تکبر ہے، اور دوسرا جو یہ دین اسلام کو نیچے کرنے یا زیر کرنے کے معاملات یا حربے کر رہے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ فاستعذ باللہ، اے نبی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کریں، انہ بے شک وہ ہوا وہی ہے، السمیع سننے والا، البصیر اور دیکھنے والا، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بڑی لاجیکل بات کی ہے، فرمایا کہ تم مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے باتیں کرتے ہو، فرمایا لخلق السماوات والارض، لخلق السماوات ضرور بضرور آسمان کی پیدائش، والارض اور زمین کی پیدائش، اکبر وہ بڑی ہے، من خلق الناس لوگوں کی پیدائش سے۔ مجھے بڑی مزے کی آیت لگتی ہے یہ، بڑا مجھے جس کو کہتے ہیں نا اندر سے چس لینی، میں اس آیت کو پڑھ کے ایک چس لیتا ہوں، اندر سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسی لاجیکل بات کی، فرمایا زمین آسمان کی طرف دیکھو۔ دیکھیں میں یہاں پاکستان کے اندر ہوں، میں یہاں سے 50,000 کلومیٹر اپنا 4,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ریاض جاتا ہوں یا مکہ مدینہ جاتا ہوں، مجھے یہاں پہ بھی آسمان کا وہی ٹکڑا نظر آ رہا ہے جو 4,000 کلومیٹر کرنے کے بعد نظر آئے گا۔ چلے 4,000 چھوڑ دیں، میں یہاں سے 18 گھنٹے کی فلائٹ لے کے امریکہ چلا جاتا ہوں، میں امریکہ جا کے اس کے بعد میں جناب آسمان کا پھر بھی وہی حصہ دیکھتا ہوں جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اتنا زیادہ سفر کرنے کے باوجود اتنا بڑا آسمان ہے کہ مجھے اس کا ایک ہی حصہ نظر آ رہا ہے، اور میں پورے آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتا، زمین میں نے پوری نہیں دیکھی ہوئی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی لاجیکل بات ہے
کہ زمین اور آسمان کی تخلیق یہ بڑی ہے تمہاری تخلیق سے، تم تو بڑے چھوٹے سے ہو، تمہارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ بھی بڑی لاجیکل مثال ہے. وما اور نہیں ہے یستوی برابر الاعمی اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وللمسیء اور نہ ہی گناہ گار. نیک آدمی عقیدہ توحید کو اختیار کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا، اور وہ آدمی جو گناہ گار ہے، برائیاں کرنے والا، ایک طرف مظلوم آدمی ہے ایک طرف ظالم آدمی ہے. فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی دن تو ایسا قائم ہو جس کے اندر اللہ اہل ایمان کو، اہل توحید کو، جس آدمی نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار دی، نمازیں پڑھنے کے اعتبار سے، کاروبار کرنے کے اعتبار سے، حقوق العباد ادا کرنے کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے کے اعتبار سے، اس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق گزاری. اور وہ آدمی جو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے فرامین کو پامال کرتا ہے اور ان کو بائی پاس کرتا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ آدمی جس نے پابندیوں میں اپنا وقت گزارا، اب اس کو بطور انعام جنت دی جائے. اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کے اندر ظلم کرنے والے آدمی کو الٹا لٹکایا جائے اور اس کو سزا دی جائے جس نے لوگوں کا حق یہاں پہ کھایا ہے. اللہ کہتے ہیں قلیلاً، بڑے ہی تھوڑے ہیں، ما تتذکرون، بڑا ہی تھوڑا ہے جو تم کم ہی لوگ ہیں تم میں سے جو سوچنے والے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. اس کے بعد آگے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان الساعہ، بے شک قیامت، لآتیۃ، البتہ ضرور بضرور وہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک نہیں. قیامت آنے والی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پہ توجہ میں آپ کی چاہوں گا 1 منٹ کے لیے، بڑے غور سے میری بات سنیے گا. اکثر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں 1.8 بلین مسلمان ہیں اور سارے آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے؟ دیکھیں، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی 2 کیٹیگری ہے. پہلے وہ لوگ ہیں جو سرے سے آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، بات ختم ہوئی، اس دنیا کے اندر آئے یاشی وشی ماریں گے اور نکل جائیں گے، بات ختم ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک ہے وہ لوگ. دوسرے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں زبان سے کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن اس قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے اپنے شب و روز کو گزارتے نہیں ہیں. صرف زبان سے ان کا اقرار ہے کہ قیامت قائم ہوگی، حقیقت میں ان کے اعمال اس قیامت کے بالکل برعکس ہیں. مجھے اس بات کا اگر یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، یا جنت یا جہنم مجھے دی جائے گی، یا میں مرنے کے بعد قبر کا عذاب میرے اوپر آئے گا، یا جنت کی نعمتیں مجھے دی جائیں گی، کیا میں کسی کا مال کھانا پسند کروں گا؟ کیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنا پسند کروں گا؟ کیا میں ظلم کرنا پسند کروں گا؟ کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے اندر کوئی کمی کوتاہی کروں گا؟ میری زبان اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میرا دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہے. اسی لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ اس قیامت کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وقال، اور کہا، ربکم، تیرے رب نے، ادعونی، پکارو مجھ کو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا یا میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، یعنی میری اس دعا کی عبادت سے جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم، ایک جہنم کے اندر، داخلین، جو ذلیل کر دینے والی جہنم ہے، جو خوار کر دینے والی جہنم ہے، اس جہنم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو داخل کریں گے. دعا جو ہے نا، یہ بڑی پیاری عبادت ہے. اس حوالے سے 2-3 باتیں نوٹ کر لیں. نمبر 1 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی ساری کی ساری عبادت ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دعائیں مانگتے ہیں، آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ دعائیں مانگتے ہیں. دعا انسان کے ہر عمل کا تقریباً حصہ ہے، اور دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اس کا محبوب کیسے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہونا، نوٹ کر لیں. دیکھیں، آپ نے نماز پڑھی، آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے آپ کی نماز آپ کے جیسے ایک حدیث کے اندر آتا بھی ہے
کہ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی نماز ان کے جوتے میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، جاؤ ہمیں تمہاری نماز کا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی جاؤ نکل جاؤ۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی نماز بددعائیں دیتی ہے۔ آپ نے حج کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے صدقات و خیرات کیا، آپ نے کوئی بھی عمل کیا، لیکن آپ کے سارے اعمال ممکن ہے اللہ قبول کرے، ممکن ہے نہ کرے۔ دعا ایسی زبردست عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جب کوئی انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس سے کسی شر کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نہ اس سے شر کو دور کرتا ہے نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ذخیرہ بنا لے گا، اور قیامت کے دن جب انسان کے پاس نیکیوں کی کمی ہوگی اور ایک ایک نیکی کے لیے ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، ایک ماں اپنے بیٹی کو چھوڑ دے گی، ایک خامند اپنے بیوی کو چھوڑ دے گا، اولاد ساری کی ساری ادھر ادھر ہو جائے گی، انسان کے رشتے کام نہیں آئیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کیفیت میں اس کی وہ دعائیں جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تھیں بطور نیکیاں اس کے سپرد کر دے گا، اور انسان وہاں پہ جا کے توجہ یہ کرے گا کہ کاش، یعنی حسرت کرے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی بھی خواہش پوری نہ ہوئی ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ساری خواہشات کے بدلے میری ساری دعائیں آج مجھے نیکیوں کی صورت میں یہاں پہ عطا کر دیتا۔ ایسی کمال قسم کی عبادت ہے۔ دعائیں مانگنے میں ہم لوگ بڑے بخیل ہیں، نہ ہم لوگ اپنی اولادوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ذہن کے اندر آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ دعا دیتے ہیں اللہ میرے بچے کو ہدایت دے، یا اللہ اس کا سینہ اپنے دین کے لیے کھول دے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرما، اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ اس کے ہاتھ سے خیر کو جاری کر دے، اللہ اس کو شر سے محفوظ فرما۔ بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے ہم اپنے بچوں کو مادی طور پہ مستحکم کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہو، ان کے پاس اچھا موبائل ہو، ان کے پاس اچھا انسٹیٹیوٹ ہو، وہ بڑے بڑے اداروں میں جا کے پڑھیں، میرا بیٹا CSS کر لے، وہ بڑا جناب بیوروکریٹ بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، بنائیں، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن یار ان کے لیے دعائیں تو کریں کہ اللہ ان کے ہاتھ سے خیر جاری کرے۔ وہ دنیا کے کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس آج جو بڑے بڑے مناصب کے اوپر اور عہدوں کے اوپر جو بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھے ہیں جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان کا IQ لیول بہت ہائی ہے، وہ بہت بڑے بڑے امتحانات دے کے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر والدین نے یا ماحول نے اللہ کا خوف نہیں ڈالا، جس وجہ سے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا تزکیہ نہیں ہوا، وہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں لیکن تزکیے والے لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے، لہٰذا دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اور اپنے باقی معاملات کے اندر بھی اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا اللہ کو بڑی محبوب ہے اور بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند چیز ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو، کیا بنایا؟ لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، اس کے اندر، والنہار، اور اللہ نے دن کو بنایا، مبصرا، دیکھنے کا ذریعہ، اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ۔ دیکھیں ہمارے بدن کے اندر، آپ کی میڈیکل سائنس پروو کرتی ہے، میں نہیں اپنی بات کر رہا، ہمارے بدن کے اندر ایسے خلیے ہیں جو جب ہم لوگ رات کو سوتے ہیں، رات کے وقت سوتے ہیں تو وہ خلیے کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور بعض ایسے خلیے ہیں جو رات کے وقت سونے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے خلیے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ خلیے اور وہی ہارمونز ہوتے ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم فریش اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ ان کا عمل رات کے وقت شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لتسکنوا، اور آپ کی میڈیکل سائنس اس بات کو پروو کر رہی ہے کہ جو بندے رات کی نیند، میں خود ڈائبیٹک ہوں اور اس کے اوپر میں نے کافی لٹریچر بھی پڑھا ہوا ہے، اور میں حیران ہوا ہوں سن کے یہ بات کہ جتنے بھی ڈائبیٹولوجسٹ ہیں، شوگر کے مریضوں کے جو ڈاکٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شوگر کا پیشنٹ جس کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی، وہ رات کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے نیند لے، رات کی نیند لے، وہ رات کی نیند لے گا، اس کا جسم تر و تازہ رہے گا، اور اس کی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر سکون رکھا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر میں خود بخود بن گیا ہوں، اگر یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نے خود بخود لکھ لی ہے یا کسی انسان کی طرف سے لکھی گئی کلام ہے،
تو یہ اتنی سچی کیسے ہے کہ آپ کی سائنس اس کے تابع ہو کے چل رہی ہے؟ 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهَا، آپ 100 سال پہلے پروو کر رہے ہیں کہ ہاں رات کو سونا فائدہ مند ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ دن کے اندر کام کیا جائے تو معیشت کے لیے وہ زیادہ اچھا ہے نسبتاً رات کے وقت کام کرنا۔ دنیا کے سارے ترقی یافتہ ممالک دن کے وقت اپنی ساری معیشت کو چلاتے ہیں۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کہاں سے آ گئی بھائی یہ آیتیں؟ کون لے کے آیا ان کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، وہ بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے رات کو سونے کا ذریعہ بنایا اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم، وہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تمہارا اللہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا، رات کو پیدا کرنے والا، رات کو پرسکون بنانے والا، دن کو پیدا کرنے والا، دن کی روشنی کو تیز کرنے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، جو ذات ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ ایک ذات آپ کو رزق مہیا کر رہی ہے، ایک ذات آپ کو پیدا کر رہی ہے، ایک ذات آپ کے جسمانی اعضاء کو مکمل طور پہ مستحکم اور تر و تازہ اور تندرست بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر آپ اپنی اس پوری باڈی کو لے کے کسی اور فضول قسم کے آدمی کے سامنے جھکنے چلے جائیں تو آپ سے بڑھ کر ظالم اور اسراف کرنے والا کون ہوگا؟ لا الہ الا ہو، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ انسان کی عزت والی جبیں اسی خالق کے سامنے جھکے۔ لا الہ الا ہو، میری کوئی عبادت اللہ کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، وہ کتنے چلے ہو؟ فَأَنَّا، پس کہاں پہ تُؤْفَكُونَ، تم جا رہے ہو، کہاں الٹے پاؤں پھرے جاتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جو تمہارا خالق ہے، جس نے ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ اور یقین کریں اللہ کی قسم، انسان کے لیے اللہ نے دنیا کی ساری مخلوقات خدمت پہ لگائی ہوئی ہیں۔ آپ آسمان کو دیکھیں وہ ہماری خدمت پہ، زمین کو دیکھیں وہ ہماری خدمت پہ، بارش کو دیکھیں وہ ہماری خدمت پہ، سمندر کو دیکھیں وہ ہماری خدمت پہ، پہاڑوں کو دیکھیں وہ ہماری خدمت پہ، جنگلات کو دیکھیں ہماری خدمت پہ، جانوروں کو دیکھیں ہماری خدمت میں۔ آپ دیکھیں ایک ہنی بی ہے، یہ شہد کی مکھی، آپ کو پتہ ہے اگر شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں تو آکسیجن کی فوری طور پہ آکسیجن کی کمی ہو جائے گی زمین کے اندر۔ کیوں؟ یہ جو پولن ہوتا ہے ہوا کے اندر، شہد کی مکھیاں سب سے بڑا ذریعہ ہیں اس پولن کو ایک دوسرے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے حوالے سے۔ یہ ہمارا جو گلوبل انوائرمنٹ ہے اس کو مینٹین رکھنے کے اندر شہد کی مکھیوں کا بہت بڑا کردار ہے، اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگائی ہوئی ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم الٹے پاؤں گھومے پھرے جاتے ہو؟ پھر اس طرح اللہ کہتے ہیں کذالک، اور اسی طرح سے، یؤفکون، الٹے پاؤں پھر گئے، الذین، وہ لوگ، کانو، جو تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، یجحدون، جھگڑا کرنے والے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں وہ جھگڑا کرنے والے تھے۔ اللہ الذی، اب اللہ کی اور نشانیاں سامنے آ گئیں، فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، قرارا، قرار کا مطلب جائے پناہ، جائے قرار بنایا۔ زمین کو جب پیدا کیا گیا تو یہ حرکت کرنے لگ گئی، اللہ نے پہاڑوں کی میکھیں ٹھوک کے اس کو اپنی جگہ پہ حرکت کرنے سے روک دیا۔ آپ کے لیے زمین کو اللہ نے نرم کیا، کسان چھوٹا سا بھالا لیتا ہے، پوری کی پوری زمین کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر وہ بیج ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بیج کے اندر سے نکلنے والی نرم نرم جڑوں کو اس سخت زمین سے پھاڑ کے باہر لے آتا ہے۔ قرارا، تمہارے لیے زمین کو ہم نے رہنے کی جگہ بنایا، پیرلر بنایا۔ ایسے نہیں ہے کہ تم 2 قدم آگے رکھو اور 3 قدم پیچھے چلے جاؤ، جہاں دل کرے اونچائی کر لو، جہاں دل کرے چڑھائی کر لو، جیسے دل کرے سڑکیں بچھا لو، جیسے دل کرے کارپیٹ روڈ بچھا لو، جیسے دل کرے اپنے گھر بنا لو، جیسے دل کرے فاؤنڈیشنیں لگا لو۔ قرارا، یہ سخت زمین اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے لگائی۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، فرمایا والسماء، اور آسمان کو بناء، چھت بنایا ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آسمان کے اوپر دیکھیں سیارے گردش کر رہے ہیں، ستارے موجود ہیں، اگر یہ سیارے زمین کے اوپر گر جائیں، آپ کو پتہ ہے ہماری جو زمین ہے یہ دنیا کے باقی سیاروں میں سب سے چھوٹی ہے، چھوٹا سا ہمارا یہ گولا ہے، یہ جو زمین کرۂ ارض ہے، اس کے مقابلے میں کہکشاں کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس گلیکسی وے کے اندر کتنے سیارے اور ستارے موجود ہیں۔ اگر آسمان ان کو تھام کے نہ رکھے تو یہ ہمارے اوپر گر جائیں۔ اللہ نے اس آسمان کو ہمارے لیے محفوظ چھت بنایا، بغیر عمد، بغیر کسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستونوں کے اس کو چھت بنایا۔ وصورکم، اور اس نے تمہیں تمہاری تصویر بنائی،
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری تصویر سب سے خوبصورت بنائی۔ انسان کی تخلیق دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین تخلیق ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، توجہ سے میری بات سنیے گا، اور ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر رحمت ہے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیں، میرے بھی ہاتھ ہیں اور ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں اور چونٹی کے بھی ہاتھ ہیں اور مکھی کے بھی ہاتھ ہیں اور اسی طرح سے دیگر مخلوقات کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن اپنے ان ہاتھوں سے جو کام میں لیتا ہوں وہ دنیا کی کوئی مخلوق نہیں لے سکتی۔ میرے بھی پاؤں ہیں اور باقی ساری چیزوں کے بھی پاؤں ہیں، میں اپنے پاؤں سے جو کام لیتا ہوں وہ دنیا کی مخلوقات نہیں لے سکتی۔ میری بھی زبان ہے، میری زبان کے ساتھ جو میں کام لیتا ہوں وہ باقی مخلوقات نہیں لے سکتی۔ میرے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے جو باقی مخلوقات کے اندر نہیں رکھی ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَحْسَنَ، ہم نے تمہاری جو تخلیق ہے وہ بڑے پیار سے کی ہے، اور انسان کی خوبصورتی اور تخلیق کے اندر اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے اندر اس سے بڑھ کر اور کون سا ترہ امتیاز ہوگا کہ اللہ نے اس حضرت انسان کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی ہے۔ کبھی تصور میں جا کے دیکھیں کہ اللہ نے کیسے پیار کے ساتھ آدم کا پتلا بنایا ہوگا، کیسے خوبصورت انداز سے اس کو پکایا ہوگا، کیسی محبت کے ساتھ اس کے اندر روح پھونکی ہوگی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور یہ حضرت صاحب جب دنیا میں آتے ہیں تو آ کے سب سے پہلے اس ذات کا انکار کرتے ہیں جو ذات انسان سے اس کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر اللہ کہتے ہیں تمہیں شکل ہی خوبصورت نہیں دی، وَرَزَقَكُمْ، تم کو رزق بھی دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے، ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ تمہارا اللہ ہے، اور ربکم، یہ تمہارا اللہ جو ہے وہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ، پس کیا ہی بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، انسان کی خدمت کے لیے ہر چیز لگا دی۔ هو الحی، اللہ وہ زندہ ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہوا، مگر اس کے علاوہ، فادعوہ، پس تم پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے انی نہیت، انی بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان لوگوں کی یا ان چیزوں کی، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لما، جب کہ جاءنی، جاءنی البینات، جب کہ میرے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، من ربی، میرے رب کی طرف سے۔ ثابت کیا ہوا؟ جب انسان کے پاس واضح دلائل اور واضح براہین اور واضح معجزات اور واضح چیزیں آ جائیں، پھر اس کی شیان شان نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائے۔ اور انسان اللہ کو سمجھنے کے لیے یا اللہ پر ایمان لانے کے لیے انسان کی اپنی ذات کافی ہے۔ یہ جو میرے جسم کے اندر، آپ بڑی حیران ہوں گے سن کے، سائنٹیفکلی بات ہے، گوگل پہ سرچ بھی کر لیجئے گا، بے شک آپ کو مل جائیں گی چیزیں۔ انسان کے جسم کے اندر یہ جو نسیں ہیں نا، جن کو ہمارے ہاں ناڑ وغیرہ کہتے ہیں، ان نسوں کو اگر نکال کے بالکل سیدھا کر دیا جائے تو اس کی لمبائی اتنی ہے کہ یہ جو زمین ہے، کرۂ ارض ہے، اس کو 2 بار لپیٹ دیا جائے گا۔ اتنی بڑی لینتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس 6 فٹ کے 5 فٹ کے 5.5 فٹ کے انسان میں رکھی ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کو پہچانے کی کیا دلیل ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اسلم، کہ میں سر تسلیم خم کر دوں، لرب العالمین، تمام جہانوں والے رب کے لیے، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، اس نے تم کو بھی پیدا کیا، من تراب، کس سے؟ مٹی سے۔ اب انسان کی تخلیق کے اختصار کے ساتھ مراحل شروع ہو رہے ہیں، طویل مراحل اور تفصیل کے ساتھ مراحل ہم سورۃ المومنین میں بھی پڑھ کے آئے، سورۃ الحج کے اندر بھی پڑھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، کس چیز سے؟ من تراب، مٹی سے، بے جان چیز سے تمہیں پیدا کیا، ثم، پھر من نطفۃ، بے جان چیز سے کیسے پیدا کیا؟ دیکھیں مٹی تھی، مٹی میں بیج ڈالا گیا، گندم اگائی گئی، گندم باہر نکلی، انسان نے گندم کھائی، اس خوراک کے کھانے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایکٹیو ہوئے، ان ہارمونز کے ذریعے اس کا مادہ منویہ بنا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مٹی سے مادہ منویہ بن گیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ بنایا، یہ مادہ منویہ رحم مادر کے اندر جا کے قرار پا گیا، وہاں پہ چلا گیا، رحم مادر کے اندر چلا گیا اور وہاں پہ اپنا وقت گزارا۔ ثم من علقہ، پھر رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر یہ ایک لوتھڑا بن گیا، پھر لوتھڑا بن کے آہستہ آہستہ ایک پورا انسان بنا۔ اللہ کہتے ہیں ثم، پھر یخرجکم، اس نے تم کو نکالا، وہ تم کو نکالتا ہے، طفلاً، ایک بچے کی صورت میں، ثم، پھر
لتبلغوا تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی جوانی کو، ثم پھر لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شیوخاً بزرگ، ومنکم اور تم میں سے من یتوفا بعض ایسے ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، من قبل اس سے پہلے، یعنی بعض ایسے ہیں جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، جو جوانی میں جا کے فوت ہو جاتے ہیں، وہ بڑھاپے تک پہنچتے نہیں ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو اجل مسمى اپنے مقررہ وقت تک، وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم تعقلون عقل اختیار کر لو، شاید کہ تمہیں عقل آ جائے کہ تمہارے سامنے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے شاندار انداز میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے۔ دیکھیں انسان باہر آیا ماں کے پیٹ سے، اب باہر آنے کے ساتھ ہی اللہ نے بچے کو علم دیا، جب تجھے بھوک لگے گی تو نے رونا ہے۔ یہ وہ مائیں جو میری بات سن رہی ہیں، جو بچے جنہوں نے بچے رکھے ہیں اپنے پاس، جن کے بچے تھے یا بچے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گی میرے ساتھ کہ بچے کے رونے کی کیفیت سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، ابھی یہ پیٹ درد کی وجہ سے رو رہا ہے، ابھی یہ کان درد کی وجہ سے رو رہا ہے، ابھی اس کے جسم پہ کسی جگہ پہ چوٹ لگ گئی ہے اس وجہ سے رو رہا ہے۔ اللہ نے بچے کو سارے طریقے بتا دیے کہ تو نے رونا کیسے ہے، اور تیری ماں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے رونے کا یہ مقصد ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، بچہ پیدا، پھر یہ انسان صاحب باہر آگے بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہو کے سب سے پہلے اللہ کا انکار کرتے ہیں، میں نہیں مانتا جی کدھر ہے اللہ تعالیٰ، میں نہیں مانتا کون ہے خالق، کو تم تھے ہی کچھ نہیں، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا، تم تھے ہی کچھ نہیں، تم کو اس نے پیدا کیا، تم سیانے تھے تو خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر کے بڑے ہو جانا تھا، اتنے لمبے سارے مراحل کا انتظار کس لیے کر لیا تم نے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے کون سے مشکل معاملات ہیں؟ اور اللہ آخر پہ جا کے پتہ کیا کہتے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ، اور دنیا کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے، میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے تو زیادہ تر میرے بہن بھائی جواب یہ دیں گے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ باوجود ہم صاف ستھرے ہونے کے، باوجود ہم صحت مند ہونے کے، باوجود ہمارے پاس پیسہ ہونے کے، باوجود ہماری اولادیں ہونے کے، باوجود ہمارے خوراک کھانے کے، ایک دن ہم لوگ مر جائیں گے۔ سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی ریئلٹی یہ ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے۔ اور یہ وہ معاملہ، یہ وہ عقیدہ، یہ وہ اثر، یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب اس کے اوپر متفق ہیں کہ جس کے اندر جان آ گئی اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ پھر وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کیا مسئلہ ہے تمہیں کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اللہ تو وہ ذات ہے، وَالَّذِي، وہ ذات ہے، یحیی، وہ زندہ کرتی ہے، وَیُمِیت، اور وہ مارنے پہ قادر ہے، فَإِذَا قَضَىٰ، اور جب اللہ تعالیٰ، فَإِذَا، پس جب قضا ہو جائے گا فیصلہ، امرن، یا ہوتا ہے فیصلہ، امرن کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا، تو وہ یقول کہے گا، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کر دے گا اور جب قیامت کے بارے میں بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کن کہیں گے اور فیکون، وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یجادلون، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، انا یصرفون، وہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بالکتاب، کتاب کو، وبما، اور اس چیز کو، ارسلنا، ہم نے بھیجا، بھی، جس کے ساتھ، رسولنا، اپنے رسولوں کو، انہوں نے ہماری کتاب اور ہمارے معجزات کو اور ہماری باتوں کو جھٹلا دیا۔ فسوف یعلمون، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اذ الاغلال، جب توق ڈالے جائیں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں کے اندر، والسلاسل، اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا ان کو، یسحبون، اور وہ کھینچے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے، ان کے گلوں کے اندر توق ہوگا اور کھینچے جائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جہنمی جہنم کے اندر پانی کا مطالبہ کریں گے، جب ان کو پانی کا بہت زیادہ مطالبہ کریں گے تو ان کو زنجیروں میں جکڑ کر کھینچ کے پانی کے حوض کے پاس لایا جائے گا، لیکن یہ پانی پینے والا ہوگا نہیں، فرمایا فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے کنارے پہ لایا جائے گا ان کو زنجیروں میں جکڑ کے۔ اور بعض روایات کے مطابق جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ اور کچلو اور خون، وہ ان کو پیش کیا جائے گا کہ یہ پیو تم دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے تھے تم۔ فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے پاس لایا جائے گا، ثم، پھر، فی النار، آگ میں، یسجرون، وہ گھسیٹے جائیں گے دوبارہ،
وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، یہ پانی پلا کے ان کو دوبارہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم پھر قیلا کہا جائے گا لہم ان سے اینا ما کنتم، ہاں جی کدھر ہیں، اینا کہاں ہے، ما کنتم جن کو تھے تم تشرکون شریک بناتے، جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے وہ کہاں ہیں آج، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ قالو تو آگے سے پتہ کیا جواب دیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، وہ ہم سے دور ہو گئے، پتہ نہیں کدھر ہیں۔ بلکہ یہ کہیں گے لم نکن ندعو، ہم تو نہیں پکارتے تھے ان کو، من قبل اس سے پہلے شیئن کچھ بھی، ہم نے تو کبھی بھی ان کو نہیں پکارا۔ یعنی جہنم کا عذاب لینے کے بعد ان کی عقل ہی گم ہو جائے گی، سوچیں گے دنیا میں ہم نے تو کسی کو بھی نہیں پکارا تھا۔ ضلوا عنا، وہ تو ہم سے چلے گئے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح سے یضل اللہ، اللہ گمراہ کر دیتا ہے یا کر دے گا الکافرین، کافروں کو۔ ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے، بما کنتم، جو تھے تم تفرحون، خوشیاں کرتے، فی الارض، زمین کے اندر، بغیر الحق کی، بغیر کسی حق کے، وبما، اور جو تھے کنتم تم تمرحون، تکبر کیا کرتے، جو تم اتراتے تھے دنیا کے اندر، مزے کرتے تھے اور عیاشی کرتے ہوتے اور تکبر کے ساتھ چلتے تھے، یہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تمہارے لیے یہ والا معاملہ رکھا ہے۔ یاد رکھیں تکبر جو ہے نا، تکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر، وہ آدمی جنت کے اندر، او کما قال النبی، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، آپ نے نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، برانڈڈ کپڑے پہنے آپ، کس نے منع کیا ہے؟ فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو جھٹلائے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ ہر وہ آدمی متکبر ہے، چاہے اس نے گندے کپڑے اور پھٹے کپڑے کیوں نہیں پہنے، کہ جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور ہر وہ بندہ عاجز اور خشوع و خضوع والا ہے جس نے دنیا کے سب سے برانڈڈ کپڑے پہنے ہیں لیکن لوگوں کو ادب کے ساتھ ملتا ہے، لوگوں کا حق نہیں کھاتا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، ان کے ساتھ فتنہ فساد نہیں کرتا، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عاجزی کی معراج پہ ہے باوجود خوبصورت کپڑوں کے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس نے پھٹے پرانے گندے کپڑے پہنے ہیں لیکن زبان کا برا آدمی ہے، تکبر کرنے والا ہے، لوگوں کو نیچا دکھانے والا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہے، وہ تکبر کی انتہا پہ ہے باوجود اس کے کہ اس نے پھٹے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی ہے، یہ ظاہری لباس ہے، ظاہری وضاحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے جسم کو، اس کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جہنم میں اس لیے یہ جو، اور اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ یہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے۔ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے؟ اللہ اس کو دیدہ عبرت بنا کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ اب تم نے رہنا ہے، فبئس، پس بہت ہی برا ہے، مثوا، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا، فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ حق وہ سچا ہے، فاما، پس اگر، نرینک، یہ کہ ہم آپ کو دکھا دے، بعد الذی، کچھ وہ چیز، نعدہم، ہم نے اس کا وعدہ کیا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فالینا، تو پس ہماری طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی یہاں پہ، فرمایا صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ان کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، اور یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو آج کے آج دکھا دیتے ہیں، اور اللہ نے دکھایا، غزوہ احزاب میں دکھایا، غزوہ بدر کے اندر دکھایا، غزوہ حنین کے اندر دکھایا، غزوہ تبوک کے اندر دکھایا، مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا۔ پھر اگر ہم نہ بھی دکھائیں تو یہ سب کے سب فوت ہونے والے ہیں اور ہمارے پاس آنے والے ہیں، جب یہ ہمارے پاس آ جائیں گے نا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ ہم ان کا انجام کیا کر رہے ہیں۔ او نتوفینک فالینا یرجعون، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، رسولا، اپنے رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، منہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من قصصنا، جن کا ہم نے بیان کیا، علیہ کا، آپ پر، ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں،
من لم نقصص کہ ہم نے نہیں بیان کیا ان کو علیہ کا آپ پر. ثابت کیا ہوا کہ قرآن مجید میں آنے والے جو انبیاء کرام کی تعداد ہے وہ کم ہے. حقیقت میں انبیاء کرام کی رسولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. کچھ ہمیں بیان ہوئے کچھ ہمیں نہیں بیان ہوئے. جو ہمیں بیان ہوئے ان پر بھی ایمان لانا ہے اور جو ہمیں بیان نہیں ہوئے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وما کان اور نہیں ہے لرسول ان کسی رسول کے لیے ان یاتیہ کہ وہ آئے کہ وہ لا سکے بآیتن کوئی بھی نشانی الا مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا جو معجزہ ہے وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نبی خود بخود اپنے اختیار سے وہ معجزہ دکھائے. نہیں، یہ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن نبی کے ہاتھ پہ جاری ہوتا ہے. اور اس کے جاری ہونے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے نشانی لانا. لیکن نبی خود اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ خود اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا سکے. یہ اللہ سبحانہ اصل میں یہ اللہ کا عمل ہے لیکن نبی کے ہاتھ پہ جاری ہوتا ہے. جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ صحابی کے گھر میں کھانے کا یعنی وافر مقدار میں آ جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ تم نے برتن سے کپڑا نہیں اٹھانا یا برتن سے ڈھکنا نہیں اٹھانا، سالن بھی ڈالتے جاؤ روٹیاں بھی ڈالتے جاؤ، سارا کام ہوتا گیا. یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جائے گا امر اللہ اللہ کا حکم قضیہ جو فیصلہ کیا جائے گا تو قضیہ فیصلہ کیا جائے گا بالحق کی حق کے ساتھ وخاسرہ اور خسارے میں ہوں گے ہنالک وہاں پر المبتلون جتنے بھی باطل لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ خسارے کے اندر ہوں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے الانعام چوپائے لترکبوا تاکہ تم ان پر سواری کرو منہا ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو ومنہا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں تاکلون جن کو تم کھاتے ہو. اللہ نے یہ چوپائے انسان کے لیے اسی کام کے لیے بنائے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان کے اندر منافع فوائد ہیں وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر سوار ہو کے حاجتاً ضرورت کے لیے فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے وعلیہا اور اس پر وعلی الفلکی اور کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو یا تم سوار ہوتے ہو. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے اندر ہم نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی تم ان کو کھاتے بھی ہو اور ان پر سواری بھی کرتے ہو. پھر تم ان پر سوار ہو کے جہاں تمہیں ضرورت ہوتی ہے تم وہاں پہ پہنچ بھی جاتے ہو. پھر اللہ نے کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دیں. ایک کشتی کے اندر تم نے ہزاروں کنٹینر رکھے ہوتے ہیں اور کشتی وہ سمندر کے اندر آہستہ آہستہ ہچکولے کھاتی 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 تمہیں منزل مقصود پہ پہنچا دیتی ہے. اتنی سی کشتی ہے جو ہچکولے کھاتی کھاتی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. پھر یہ سب کیوں ہے؟ وَيُرِيكُمْ وہ تم کو دکھاتا ہے آیاتی ہی اپنی نشانیاں. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تو تم کتنی اللہ کی نشانیوں کا تنکرون تم انکار کرو گے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ کتنی اللہ کی نشانیوں کا تنکرون تم انکار کرو گے. نشانیاں تو جا بجا پڑی ہیں، تمہارے اندر نشانیاں ہیں، تمہارے ارد گرد نشانیاں ہیں، زمین و آسمان نشانی ہے، یہ کشتیاں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چشمے، یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے بطور نشانی نہیں ہے؟ ساری چیزیں تو تمہارے پاس نشانیاں ہیں. اللہ کی کون کون سی نشانی کو چھوڑو گے؟ پھر فرمایا افلم یسیرو کیا انہوں نے سیر نہیں کی، کیا انہوں نے چلا پھرا نہیں ہے فی الارض زمین کے اندر فینظروا کہ وہ دیکھیں کیفا کیسے کانا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں. اس کی تفسیر یا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کانو اکثر منہم وہ ان سے زیادہ تھے واشد قوہ اور قوت کے اعتبار سے بھی ان سے سخت تھے وآثارا اور ان کے آثار فی الارض زمین کے اندر موجود ہیں. فما اغنا عنہم پس نہیں بچایا ان کو ما کانو یکسبون اس چیز نے جو وہ عمل کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا علم بڑا زیادہ ہے اور ہم جناب اپنے آپ کو بچا لیں گے. ایسے نہیں ہوا. فلما جاءتہم پس جب آ گئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کے فرحوا تو وہ خوش ہونے لگ گئے. کس بات پر؟ بما عندہم جو ان کے پاس تھا من العلم علم وحاقہ تو گھیر لیا بہم ان کو ما کانو بھی اس چیز نے جس سے یستہزئون وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی وہ اپنے علم کو لے کے غرور و تکبر میں چلے گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جو چیز ہے وہ سب سے افضل اور بہتر ہے. نبیوں کا مذاق اڑایا، جہنم کا مذاق اڑایا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا. فلما رأوا بأسنا اللہ فرماتے ہیں فلما پس جب رأوا انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارے عذاب کو قالوا تو کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وحدہ اکیلے وکفرنا اور ہم انکار کرتے ہیں بما اس چیز کا کننا تھے
بھی جس کے ساتھ مشرکین ہم شرک کرتے. اللہ کو عذاب کو دیکھنے کے بعد دیکھیں یاد رکھیں بعض ایسے مواقع ہیں جن پر ایمان لانے جس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. سورج جب مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. انسان کی جان جب اس گلے کے اندر پھنس جاتی ہے، دو ہنسلیوں کے درمیان آ جاتی ہے، تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے فرعون وغیرہ نے کیا. تو اللہ کہتے ہیں تب ان کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. فلم یاکو پس نہیں ہوا ینفعہم ان کو، فلم یاکو ینفعہم پس نہیں پہنچایا ان کو فائدہ ایمانہم ان کے ایمان نے، لما جس وقت رأو انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارے عذاب کو، سنت اللہ یہ اللہ کی سنت ہے، التی یہ سنت اللہ اللہ کی سنت ہے، قد تحقیق خلط گزر چکی فی عبادہ اس کے بندوں میں. یعنی اللہ کا یہ طریقہ اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ اللہ کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے کے جو لوگ گزر گئے تھے ان کے اندر موجود ہے. وخاسرا اور خسارے میں ہوا ہنالک اس وقت، یا خسارے میں چلے گئے ہنالک اس وقت الکافرون کون لوگ جو کافر تھے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. گزارش آپ سے ایک اور بھی کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گزشتہ جو سبق ہوئے ہیں ان کا انشاءاللہ کوئز جلد آپ لوگوں کے سامنے اپلوڈ کر دیا جائے گا، یہ والے سبق کا بھی اور اس سے پہلے والے سبقوں کا بھی، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد والا سبق بھی اس میں شامل ہو جائے. تو بہرحال جلد انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے ساتھ آپ کے اسباق شیئر کر دیے جائیں گے کوئز کے اعتبار سے. تو کفارہ مجلس کی دعا میرے ساتھ پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.